السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو لے کر نئے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ سردی کا موسم چل رہا ہے، ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے۔ ہماری مسجدوں میں اور ہمارے گھروں میں قالینیں بچھائی جاتی ہیں، فوم بچھائے جاتے ہیں، گدے بچھائے جاتے ہیں تاکہ سردیوں سے بچا جا سکے، ٹھنڈک نہ لگے۔ تو اب مسئلہ یہ پیش آیا ہے کہ ان کے اوپر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ فوم کے اوپر، گدے کے اوپر، قالین کے اوپر بہت سے لوگوں کا سوال تھا کہ ان چیزوں پر نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کو شک اور شبہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں فوم پہ نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، گدے پر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، قالین پہ نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ تو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں اسی موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں اور دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ کس گدے پر، کس قالین پر اور کس فام پر نماز ہوتی ہے اور کس فام یا گدے یا قالین پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو اگر سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے آل پر کلک کر۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ کس گدے پر، کس فام پر نماز ہوتی ہے اور کس فام پر نماز نہیں ہوتی ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے کسی نے سوال کیا ہے، سردی کے موسم میں فوم اور تھرماکول کی صفوں پر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتلا فوم جس پر سجدہ کرنے سے زمین کی سختی محسوس ہوتی ہو اور پیشانی زمین پر ٹک جاتی ہو، نماز پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر فوم اس قدر موٹا اور ملائم ہو کہ پیشانی ٹکنے کے بجائے نیچے کو دبتی چلی جائے تو پھر نماز اس پر نہ پڑھی جائے، سجدہ ادا نہ ہوگا۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتہ دارالعلوم دیوبند۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ اگر ایسا فام، ایسی قالین اور ایسا گدا ہے کہ آپ سجدہ کرتے ہیں تو آپ کی پیشانی ٹک جاتی ہے، اس کے اوپر نیچے دبتی ہوئی نہیں جاتی ہے، تو نماز ہو جائے گی، سجدہ ہو جائے گا۔ اور اگر ایسا فام ہے یا ایسی قالین یا ایسا گدا ہے جس پر آپ کی پیشانی نہیں ٹکتی ہے بلکہ دھستی ہی چلی جاتی ہے، زمین کی سختی نہیں پتہ چلتی ہے اس کے اوپر، تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ چلیے آپ ہمیں اجازت دیں، پھر انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔